بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھے محمد والا ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد حضرت عالان امام میں نے اپنی مجلس کا آغاز ایک ایسے کلمات سے کیا کہ جو زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ کے جملے ہیں یا سار اللہ وابن سارہ صرف دو جملے ہیں لیکن یہ خواہش ہے، یہ ایک آرزو، یہ ایک وش ہے، دعا ہے ہر شیعہ کی، یا سار اللہ وابن سارہ۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ابھی لیا نہیں گیا، ریونج بدلہ باقی ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد یہ دو جملوں کو رکھ کے ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو ہلایا ایسا کہ اگر تم سو رہے تو اٹھ جاؤ، یا سار اللہ وابن سارہ، کہ ابھی بدلہ باقی ہے، ریونج باقی ہے۔ کب ریونج باقی ہے؟ 118 یا 120 ہجری میں امام نے یہ زیارت دی ہے ہم کو وارثہ۔ میں نے ابتدائی پہلی یا دوسری مجلس میں بتایا تھا، وہ نہیں بتا رہا ہوں، کہ امام نے یہ زیارت ہم کو تحفے میں دی، جو آج آلموسٹ 1200 ایئر سے 1300 ایئر سے آج ہمارے پاس باقی ہے، وارثہ بھی عاشورہ بھی۔ اس میں یہ جملے رکھے، ظاہری طور پہ 65 ہجری میں یا 64 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی نے خون حسین کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن ایک بدلہ باقی ہے، وہ بدلہ ہو چکا۔ آپ کے سامنے پورا مختار نامہ ہے، میں مختار نامہ نہیں پڑھا، میں آپ کو بتا رہا۔ اس کے بعد امام نے یہ جملے رکھے۔ کیوں رکھے یہ جملے؟ غور سے سننا، کہ ہر شیعہ کے دل میں خواہش پیدا ہونا۔ ہمارے 1100 سال سے ہر شیعہ یہ بولتا سار اللہ وابن سارہ، کہ مولا ابھی آپ کے خون کا بدلہ باقی ہے۔ جب یہ زیارت میں یہ جملے پڑھو، ایسا اسٹریٹ مت پڑھو، زیارت سیدھا مت پڑھو، جب پڑھو تو ایک سیکنڈ کے لیے رکو، یہاں پہ رک کے دل میں خواہش کرو کہ پروردگار جب بدلہ ہو حسین کا تو ہم کو بھی موقع دے، ہم کو بھی چانس دے۔ یہ موقع کب ملے گا؟ جب حسین کا بیٹا ظہور کرے گا انشاءاللہ۔ آج اور کل نہیں ہوگا، یہ اس وقت لیا جائے گا جب ظہور امام ہوگا، تو ظہور امام تک یہ جملہ بولا جائے گا۔ امام کے ظہور کے بعد یہ جملہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ ظہور امام کے بعد واپس آنے والوں میں، آپ کو آج سے امام کے اوپر پڑھا، زمانے کے امام کے، میں فرسٹ ڈے بول رہا آج کہ 8 دن میکسیمم میرے پاس ہے یا 7 دن ہے، 7 ڈیز کی ٹاپک نہیں ہے۔ میں نے امام زمانہ پہ کئی اشرے پڑھے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ استقبال امام زمانہ، ہماری ذمہ داری غیبت امام میں، علامات ظہور، ظہور کے بعد کیا ہونے والا ہے، امام کا ظہور کیسے ہوگا، اتنی ٹاپک صحیح ہے، میں آلریڈی پڑھ چکا۔ یوٹیوب پہ کئی مجلسیں امام کے اوپر ملیں گے، کئی اشرے اس پہ۔ یہ 7 دن میں ایٹ لیسٹ ہمارے مدغاسکر کے شیعوں کے یوتھ کے، بزرگ کو نہیں بول رہا، ایک سکیچ آنا سامنے ذہن پہ کہ وارثہ بھی روز پڑھتے ہو، عاشورہ بھی پڑھتے ہو، یہ جملہ بھی بولتے ہو۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں،
امام نے کوئی ورڈ، کوئی چھوٹا سا چھوٹا جملہ ابس نہیں رکھا، اس میں ویسٹ نہیں رکھا، یوں ہی نہیں رکھ دیا، بلکہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے ورڈ کے پیچھے ایک ایک پورا میسج، پورا پیغام ہے۔ واپس آنے والے امام کے زمانے کے امام کے ظہور کے بعد سب سے پہلا جو امام واپس آئے گا وہ مولا حسین ہوں گے، امام حسین ہوں گے۔ ہمارا ایک عقیدہ رجت ہے، رجت پہ بھی اشرا اشرا ہے کہ ایک ایک امام جب واپس آئے گا تو کیا ہوگا۔ یہ ٹاپکس وہ کہ جو عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی، ہمارے یوتھ کو اس کی زیادہ نالج نہیں، اس لیے کہ عام ذاکرین یہ ٹاپکس کو چھیڑتے بھی نہیں۔ تو واپس آنے والوں میں سب سے پہلے امام حسین ہوں گے۔ اسی لیے زیارت اربعین جو ہم آج اربعین کے دن مولا حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، اس زیارت کو جا کے اس کا ترجمہ پڑھو، آج رات جا کے زیارت اربعین کا ترجمہ پڑھو۔ اس زیارت اربعین میں ہم امام کو وٹنس بنتے، گواہ بنتے، ہم جملہ اس میں کہ میں وٹنس بنتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے واپس آئیں گے۔ عاشورے کے دن میرے مولا حسین کا ایک خطبہ تھا، اس میں امام حسین نے عاشورے میں بولا تھا کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں گا۔ ہمارے پاس روایتیں کہ زمانے کا امام جب ظہور کر لے گا، کرنے کے بعد ان کا پوری حکومت ہوگی، سٹارٹنگ میں نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آج مولا کا ظہور ہوا تو جتنے دنیا کے شیعہ ہیں سب بکے لے کے مولا کے بعد چلے جائیں گے کہ وہ تھینک یو مولا آپ آ گئے، چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر شیعہ کا امتحان ہوگا۔ جتنے جو آج بول رہے الجل 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 الجل، جو پیر پہ مار کے بولتے الجل یا مولا یا صاحب زمان، جو یہ بولتے اسا 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 کہ آئیے آئیے، جتنے شیعہ ہے، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں میں، جو بول رہا میں ابھی ہوں آپ کے شہر میں 8 دن، اور ایک ایک جملے کا ذمہ دار۔ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ امام مکے میں آئے، لاکھوں کی تعداد میں شیعہ پہنچ گئے کہ مولا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں آپ کے لیے دعا کر رہا تھا، آپ آ گئے چلو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نہیں، بلکہ ہر شیعہ کا امتحان ہوگا۔ وہی جائے گا امام کے قریب جس کے پیٹ میں رزق حلال ہوگا، وہ نہیں جائے گا گارنٹی۔ اعتراض کرنا آسان ہے، باتیں کرنا آسان ہے، جہاں چاہے بیٹھ کے جو چاہے بات کرو، لیکن اصل امتحان پتا چلے گا کتنے مومن ہو تم۔ جب امام آئیں گے تو پتا چلے گا، جائیں گے تو۔ اور ایک چیز یاد رکھو، امام اگر ظہور کر لے اور میں نہیں گیا، میں یہی مدغاس میں مثال دے رہا، میں یہی تنا میں رہ گیا، ٹھیک ہے جائیں گے، آ گئے نا امام، اوکے آئی گو، 1 سال کے بعد جا کے ملیں گے، 6 مہینے کے بعد جا کے ملیں گے، ختم ہو گیا۔ اگر پھر میں جملے کا ذمہ دار ہوں، میں جو بول رہا ہوں، اگر امام کی تلوار ہمارے اوپر چل گئی تو اس کی جنت نہیں ہے۔ جس کے اوپر، یاد رکھو جملے غور سے سنو، میری مجلس ٹیپ ہو رہی، جس کے اوپر خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اوپر تلوار امام کی چل گئی، اس کی نجات نہیں ہے۔ اگر نجات نہیں تو اس کا مقام جہنم ہے، جنت نہیں۔ یہ یاد رکھو، یہ ریلیکس ہو کے بیٹھنے کا نہیں کہ میں تو ٹھیک ہے، میں شیعہ ہوں، میں تو اتنے سال سے پکار رہا ہوں۔ اتنے سال سے پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم کو کام کرنا ہے، امام کے لشکر کو جوائن کرنا ہے۔ جیسا میں روز بولتا لبیک یا حسین، آج کل کا بہترین سلوگن ہے دنیا میں، آپ کہیں جاؤ ہر مجلس میں لبیک یا حسین ہوتا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ نعرہ لگاؤ۔ یہ نعرہ آج 20 25 سال 30 سال سے، چلو 100 سال سے لبیک یا حسین یا لبیک یا مہدی کا نعرہ لگاؤ۔
اعلان کرو، چیخو، ہاتھ بلند کرو، بولو لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین. تو خالی بولنا کافی ہے؟ لبیک کے معنی کیا ہے؟ لبیک کے معنی ہے، آپ پتہ نہیں گجراتی میں کیا بولے، میں اردو میں بولتا ہوں. لبیک کے معنی ہے کہ مولا میں اپنی سروسز، اپنی خدمت آپ کو آفر کر رہا ہوں. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ کہ میں اپنی سروسز، اپنی خدمات آپ کو آفر کر رہا ہوں. آپ آفر کر رہے، قبول نہیں ہو رہی، ابھی گارنٹی نہیں ہے. کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں بولوں لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی. اچھا ایک لبیک آپ اور بولتے ہیں، کہاں بولتے؟ خانے کعبہ میں نہیں بولتے. ایک لبیک کہاں بولتے؟ جب احرام باندھتے. احرام باندھنے کے بعد اس کی جو تلبی ہے، جو لازم ہے احرام پہننے کے بعد، کیا ہے تلبی؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک. کیا مطلب ہے اس کا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 دفعہ پڑھتے جب آپ احرام باندھتے. جیسے غور سے سننا، جیسے ہی احرام پہنے 3 دفعہ بولے لبیک اللہم لبیک. کیا مطلب؟ کہ پروردگار میں آ گیا تیرے پاس، میں آ گیا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، جس کا کوئی شریک نہیں. اللہ میں تیرے پاس آ رہا. پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، لک والملک، تو مالک ہے. تو جیسے ہی آپ 3 دفعہ تلبی پڑھتے نا نیت کر کے احرام کی، 21 چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی. بیوی حرام، خوشبو حرام، زبان سے غیبت کرنا حرام. یوں ہی حرام. بڑا مشکل ہوتا جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں نا، لوگوں کو جس کو عادت ہو جاتی نا وہ زبان کھول ہی نہیں سکتا. اس کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے، چونٹی کو نہیں مار سکتے، یہ نہیں کر. مولانا آپ ادھر آ جائیے، یہاں جاؤ. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اتنے چیزیں حرام ہوتے لبیک اللہم لبیک بولتے ہی. اسی طرح جب تم لبیک یا حسین بولتے وہ ساری چیزیں حرام. بیوی حرام نہیں ہے، میں مثال دے رہا آپ کو. اس میں تو واجب ہے چیزیں حرام ہونا، اس پہ واجب نہیں ہے حرام ہونا. تو وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اللہ ایکسپٹ کرے تو لبیک ہے. دوستوں مزہ یہ ہے کہ تم مدغاسکر میں بولو لبیک یا حسین، اور کربلا سے حسین ہاتھوں کو پھیلا کے بولے آجا میرے پاس. اگر حسین میری لبیک کو ایکسپٹ نہیں کرے تو ہم کیا کرنے والے؟ میں بول رہا مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آنا چاہتا. حسین بولتے نو آئی ڈونٹ نیڈ یو. اگر امام حسین بولتے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے تجھے، تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ ہمارے پاس کوئی چارہ ہے؟ ہم کیا کر سکتے؟ ہم تو آفر کر رہے ہیں. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ سامنے والا تمہاری ہیلپ لے. حسین اسی کی ہیلپ لیں گے جو حسین کی بات پوری زندگی سنے گا. ایگزیکٹلی وہی چیز امام زمانہ کے ساتھ ہے. امام زمانہ اسی کو اپنے پاس بلائے گا. تم پوری زندگی بولتے رہو اللہ جل، اور اگر امام کی بات غیبت امام میں نہیں سنی، اگر تم نے غیبت امام میں امام کے راستے پہ نہیں چلا، غیبت امام میں شیعہ کی ذمہ داری، غیبت امام میں ہر امام کے چاہنے والے کی، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کی ذمہ داری ہے کہ تم غیبت امام میں ایسے رہو جیسے امام تمہارے سامنے، اطاعت کے ساتھ. تو پھر تمہاری لبیک ایکسپٹ ہونے والی. امام آنے کے بعد آسان نہیں کہ میں امام آیا میں ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. مثال کے طور پہ اگر میں بات ہی نہیں سنتا امام کی، نماز قضا کر رہا، رزق حرام کھا رہا، بھائی بھائی کی غیبت کر رہا، ایک دوسرے سے میں جھگڑا کر رہا، ایک مومن دوسرے مومن سے حسد کر رہا، ایک مومن دوسرے مومن پہ جادو کر رہا،
پھر مومن ہے؟ میں پوچھ رہا، کیا وہ آدمی جو حسد کے ساتھ زندگی گزارتا، جو غیبت کے ساتھ زندگی گزارتا، جو مجلسوں میں صرف ٹائم دیکھتا، میں کچھ بول گیا، جو صرف ٹائم دیکھتا کہ مجھے 50 منٹ سے 51 منٹ حسین کو دینا نہیں ہے، میں جو بولنا تھا میں نے میسج دے دیا، جو ٹائم کے لیے زندگی کا کیلکولیٹ کر رہا، جب اپنے بزنس کا معاملہ آتا، پیسے کا معاملہ آتا، جب اگر 2 گھنٹے زیادہ بھی ہو جائے تو پلٹ کے گھڑی نہیں دیکھتے، اس لیے کہ اتنا بڑا دھندا، کوئی گراہک آ جائے 5 بجے دکان بند کرنا ہے، 5 بجے کوئی کسٹمر آ جائے اور بولے کہ مجھے $10,000 کا سامان چاہیے، آپ بولیں گے بابا تو بیٹھ 2 گھنٹے میں تجھے افطار کراتا ہوں، لے کے جا۔ اپنا معاملہ آیا، یوں بولتے کہ مجلس دیر سے ہوتی، 51 منٹ ہو رہے، 50 منٹ ہو رہے۔ اگر ایسے شیعہ امام کو چاہیے، امام کو بھی جا کے بولیں گے مولا آپ نے اتنا ٹائم بولا تھا۔ ویری سیڈ، ویری ویری سیڈ، ویری سیڈ۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں بابا، سب میں نے پہلے دن سے بول رہا ہوں، حسین کے ساتھ دھندا مت کرو یار، دھندا حسین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جتنا رہو گے، جیسا حور آیا تھا نا ویسے آؤ، حور جیسا حور آیا تھا نا۔ کوئی جادو کرتا ہے مثال کی طور پہ، وہ امام کے لشکر میں جائے گا، زمانے کا امام اس کے چہرے کو دیکھے گا۔ افسوس نہیں ہے، کل کی مجلس میں نے بولا تھا، کان پھک گئے میرے مدغاسکر میں آ کے، ہر آدمی آ کے یہی بولتا، ہر عورت میسج کرتی، ہر خاتون کے پاس سے یہی پیغام آتا۔ میں نے کہا میں شیعوں میں پڑھ رہا ہوں مجلس، میں نے بہت بڑا جملہ بولا، میں نے کہا میں غیر مسلمانوں میں نہیں پڑھ رہا، عام مسلمانوں میں تقریر نہیں کر رہا، میں علی کا کلمہ پڑھنے والوں میں تقریر کر رہا، میں عزا خانے میں مجلس پڑھ رہا، اور مجھے بول رہے کہ شیعوں کے سامنے بول رہے کہ آپ جادو پہ پڑھو۔ میں کیوں پڑھوں جادو پہ؟ کتنی افسوس کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے جادو کیا چیز ہے؟ یہاں والوں کو تو زیادہ ایکسپیرینس دکھ رہا مجھے، نہیں؟ مجھ سے کہا کہ مولانا جادو مدغاسکر میں اتنا کامن ہے، مجھے نہیں معلوم، جو مجھے انفارمیشن ملی وہ میں بات کر رہا ہوں، کہ اتنا کامن ہے لکڑی پہ۔ یہاں تک مجھ سے کہا گیا کہ $50 $20 میں بھی ہو جاتا، لکڑی کا سنا کوئی جادو ہے۔ ایک بات میں بولتا ہوں، 3 جگہ کی جادو بڑی مشہور ہے، افریقن جادو، ایجپشین جادو، 4 جگہ کی جادو، افریقہ کی، ایجپٹ کی، مصر کی جادو، عراق کی جادو بہت مشہور ہے، اور انڈیا کی جادو بڑی مشہور ہے۔ عرب میں ایجپٹ اور عراق مشہور جادو ہے، اور انڈیا کی جادو اس لیے کہ کافر مشرک ملک ہے، اور افریقن جادو۔ افریقہ میں یہ نہیں بولتا کہ مدغاسکر میں تو سب مومن رہتے ہیں یار، یہ لوگ تھوڑی جادو کریں گے۔ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ، تم یہ ایکسپیکٹ کیسے کر رہے کہ تم علی کا کلمہ پڑھ رہے اور تم جادو کی طرف جا رہے؟ سنا عورت کے اوپر کرتی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں ڈفرنس پیدا کرنے کے لیے کر رہے، بزنس کو کم کرنے کے لیے کر رہے، رسک کو روکنے کے لیے کر رہے۔ اس پہ جادو کر رہے تم۔ اور تو اب کیا ہے جادو؟ جادو شیطانی عمل، شیطان سے عمل کیا جاتا ہو، وہ بڑا شیطان نہیں آتا، اس کے جو چیلے ہیں وہ آتے۔ بڑا شیطان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بھی تو اپنے مدغاسکر کا، میں کیا بول گیا، وہ بھی 1 منٹ کیلکولیٹ کرتا۔ یار
وہ نہیں آتا، چھوٹے موٹے جو ہے نا. اب سنا، جادو جو ہے ایسا حرام ہے کہ امام علی کا ارشاد ہے، میرا مولا کہتا کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے اس کو زندہ جلا دو، اس کی راکھ کو ہوا میں منتشر کر دو. چونٹی کو نہیں جلا سکتے آپ، جادوگر کے لیے حکم ہے. جادو شیطان کی مدد ہے. اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں بول رہا، انہم عدو مبین، سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے. میری افسوس سے بول رہا کہ جادو کی طرف تمہاری فکر جاری کیوں؟ جادو کا سٹارٹ حسد سے ہوتا. جب جلسی ہوتی کسی کے پاس کہ میرا بھائی آگے بڑھ رہا، اس کا بزنس آگے بڑھ رہا، اس کو روکو. اور جادو کا اثر ٹیمپریری ہے، بہت ٹیمپریری. ٹیمپریری سمجھتے، عارضی ہے، تھوڑی دیر کا ہوگا، پرماننٹ نہیں ہوتا. شیطانی اثر پرماننٹ نہیں ہو سکتا. اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی طاقت کہ اللہ کی طاقت. تم کو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. اگر تم جادوگروں، اور ہمارے پاس کیا ہے، ایک کوئی ہمارے مومن تو کوئی نہیں کرتا ہوگا، کہیں نہ کہیں جا کے کرواتے ہوں گے. جیسے بتایا گیا مجھے کہ یہاں جا کے کرواتے، وہاں جا کے کرواتے، ہر جگہ یہ پرابلم ہے. میں خود ایک کے پاس یہاں پہ گیا تھا، جادوگر کے پاس نہیں گیا، ایک مریض کے پاس گیا، اپنا آپ کا خوجا بھائی. اس دن میں، ہمارے پریسیڈنٹ صاحب جانتے، وہ بھی تھے میرے ساتھ. ہم لوگ گئے تھے ایک جگہ دعا پڑھنے کے لیے. اچانک وہ بیمار ہو گیا. کوئی تناگا نہیں، کہ دوسرے شہر سے میں تھا، وہاں سے اس کے رشتہ دار آئے تھے، غریب لوگ تھے. وہ لوگ آ کے ہم کو لے کے گئے یہیں فلیٹ سے. میں اور مونیس بھائی دونوں گئے. ہم جا کے دعا پڑھ کے آگے واپس. اتنا کامن کہ تم یہ اثر کرا رہے. زندہ جلانے کا حکم ہے جادو. جو جادو کرتا، جو جادو کرواتا. میں ممبر سے بول رہا، 7 دن آپ کے شہر میں ہیں، اگر کوئی جادو کرتا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے، جہنم ہے. اس کو بولو روزے چھوڑ دے، عبادت چھوڑ دے. اگر تم شیطان کی مدد لے رہے، کیا فائدہ ہے وہ کہ اگر تم جادو کے لیے بہترین اس کا نسخہ یہ ہے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ اگر کوئی روز پڑے تو جادو ایسا شیلڈ ہو جاتا، اس کو ایسا شیلڈ ہو جاتی. کوئی کرے گا تو ایسا ٹکرا کے واپس آ جائے گا. عاشورہ آپ بولیں گے یار عاشورہ ہم تو پڑھتے، نو. میری ریکویسٹ آپ سے، جب اتنا جادو یہاں پہ ہے تو پوری ہر لڑکا لڑکی پڑھے، ہر عورت مرد پڑھے. ایک آدمی پڑھے، سب سنے، کافی ہے. زیارت عاشورہ جادو کا بہترین علاج. میں ہوں 7 دن کراؤ میرے اوپر، کرو میرے اوپر جادو. ہم بھی بتاتے کیسی ہوتی جادو. میں اتنا اوپن ہو کے بول رہا ممبر سے، کراؤ ہمارے اوپر جادو. عاشورہ پڑھو، عاشورہ. یہ صرف مدغاسکر میں، انڈیا میں گلستان کے عشرے میں لائف آفٹر ڈیتھ کا عشرہ تھا شاید، وہ بھی یوٹیوب پہ جا کے سن لینا. پوری مجلس میں نے جادو پہ پڑھی تھی. وہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے، بہو ساس پہ کرا رہی، ساس بہو پہ کرا دے رہی. چلو یہاں یہ پرابلم نہیں ہے ساس بہو کا مدغاسکر میں، لیکن دوسرے شہروں میں ساس بہو کا پرابلم کہ ساس بہو پہ کرا دے رہی کہ میرا کہ یہ آئی نہیں، چلی جائے. سسرال والے اس پہ کرا رہے. ایک شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ ہمارے گھروں میں گھسا ہوا، ہمارے گھروں کے اندر ہے، اور وہ ہر حملہ استعمال کر رہا، ہر حملہ استعمال کر رہا. اور جادو آسان حملہ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، اگر کسی کے اوپر جادو ہے وہ خود پڑھے یا سنے زیارت عاشورہ.
9 دن کے اندر اس کا اثر ٹوٹنا شروع ہو جاتا. کیسی بھی جادو ہو، کالی کی ہو، پیلی کی ہو، لکڑی کی ہو، افریقن ہو، ایجپشین ہو، عاشورہ پڑھو گے 100% جادو کا اثر سے کٹنا شروع ہوتا. کسی مولوی کے پاس مت جاؤ، کہیں جا کے پیسے ویسٹ مت کرو. اس کے بعد جا رہے یہ ملا کے پاس، وہ ملا لوگ تو دھندا کھول کے بیٹھے ہوئے، ہمارے ملا نہیں. یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جادو کا توڑ کرتے. یہ لوگ کیا کریں گے جو حسین کرے گا؟ عاشورے سے بڑی کوئی چیز نہیں. تم عاشورہ روز پڑھو، کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا. اچھا جادو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جادو ہے. اور قرآن مجید کی سورہ جناب موسیٰ کی وہ آیتیں کہ جو موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پڑھی تھی، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے پاس تھی پوری وہ آیتیں 2 یا 3 آیتیں نبی موسیٰ، آئی تھنک بقرہ میں، جو نبی موسیٰ نے فرعون کے دربار میں پڑھی تھی جب جادوگروں نے موسیٰ پہ حملہ کیا تھا. تو وہ آیتیں اگر کوئی پڑھے، 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی، اگر موقع ملا تو میں نکال کے جانے سے پہلے دیکھ کے جاؤں گا قرآن کی آیتیں. وہ آیت پڑھو اور زیارت عاشورہ پڑھو. یہ 2 چیزیں ٹوٹل تمہارا پروٹیکشن کریں گے جادو سے. اس لیے کہ اور کبھی یاد رکھو، دشمن بھی ہے تمہارا، پھر سنو، تمہارا دشمن بھی ہے تو اس پہ بھی نہیں کرنا. تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. پھر وہ آدمی کی نجات نہیں جو شیطان کی ہیلپ سے کام کرتا ہے. دشمن بھی ہے تمہارا تو تم جادو نہیں کرانا اس کے اوپر. عورتوں کو بول رہا، جو جادو کراتا اس کے لیے معصوم اس کی سفارش نہیں کرتے. اور جادو کرانے والا چند دنوں کا فائدہ ہے، فیو ڈیز کا. اس کے بعد وہ ایسا ذلیل ہوتا، اس لیے کہ جس پہ کروا رہا وہ تو مظلوم ہے. تم شیطان کی ہیلپ لے کے اس کو نقصان پہنچا رہے. شیطان کسی کا دوست نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو نقصان ہوگا لیکن ہمیشہ کا نقصان نہیں. اور ایسے لوگوں کا تو امام خود مدد کرتا. 2 چیزیں دے رہا آج، زیارت عاشورہ، جادو کا توڑ. دوسرا، امام کی ایک زیارت ہے جو یہاں اوپر فجر کے بعد جو نماز میں جو اعمال ہوتے، ایک دن ایک زیارت امین اللہ بھی ہوئی، دوسرے دعائیں ہوتی. اس میں زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین زمانے کے امام کی ایک ایسی زیارت ہے، ٹاپک امام زمانہ ہے نا، یہ ایک ایسی زیارت ہے کہ یہ زیارت تم 40 دن پڑھو. میں ذمہ دار جو میں بول رہا ہوں، زیارت آل یاسین موسٹ ریکمینڈڈ زیارت آف امام زمانہ. زمانے کے امام کی کئی زیارات ہیں، جمعے کی زیارت ہے، 15 شعبان کی زیارت ہے، کئی زیارتیں کتاب مفاتی میں. لیکن زیارت آل یاسین کے بارے میں کہا گیا کہ زیارت آل یاسین چھوٹی زیارت ہے، اور اس میں جیسے تلخین میں اماموں کے نام کے ساتھ موت حق ہے، صراط حق ہے، جہنم اور جنت حق، یہ سب جو منکر و نکیر کے سوالات یہ بھی اس میں ذکر ہے. زیارت آل یاسین پڑھنے سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھو. اب میں آپ کو ایک عجیب تحفہ دے رہا ہوں. آپ علماء سے پوچھنا، ان سے ان سے نہیں پوچھنا، علماء سے پوچھنا. 40 دن پھر بول رہا ہوں 40 ڈیز اگر کوئی زیارت آل یاسین اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ مجھے میرے امام سے ملنا ہے. اگر تم ایک جگہ پہ، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی وقت پہ زیارت آل یاسین پڑھو گے تو تم 40 دن کے اندر کوئی ایک منزل ایسی آئے گی
کہ تم اس محفل میں جب پڑھو گے تو تم کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے کوئی پرسنالٹی تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. امام آل یاسین شروع کر دو. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھے پھر 8 دن کے بعد پڑھیں گے، نہیں، 40 دن پڑھو. زیارت 5 سے 6 منٹ کی زیارت ہے. زیارت آل یاسین جادو کا ٹوٹل پروٹیکشن. اس لیے کہ دوستو شیطان کے حملے سے ہم کو بچائے گا کون؟ امام ہی بچائے گا نا. زمانے کا امام کے علاوہ کون بچانے والا؟ ہمارا پروٹیکشن کون کر رہا؟ ہماری حفاظت کون کر رہا؟ امام کر رہا نا. تو امام ہی بچا سکتا. لیکن پھر میں بولتا پیٹ میں حرام رکھیں گے تو امام کو ہم کیسے بولیں گے بچاؤ؟ ٹھیک ہے. تو آل یاسین اور زیارت عاشورہ ہر گھر میں مدغاسکر میں پڑھو. 1 مہینے کے اندر آپ خود فیل کریں گے. 1 مہینہ بول رہا میں، خالی پڑھو 1 مہینہ. اس کے بعد مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ روز پڑھیں گے. جو اس کی فضیلتیں آئیں گی، جو جادو کا جو زبان پہ آج جادو 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 جو ہر کے زبان پہ ہے نا، یہ سب ختم ہو جائے گا. 2 چیزیں. ایک نماز جو جادو کا توڑ. کون سی نماز؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز. نماز حاجت امام زمانہ. یہ نماز اگر روز پڑھے، زیارت عاشورہ آل یاسین پڑھے. آل یاسین، سورہ یاسین نہیں، زیارت آل یاسین. آپ کو ہر کتاب میں ملیں گے. آئی تھنک مفاتی میں لاسٹ میں ہے یہ زیارت. اور گوہر یگانہ کتاب میں، امام کی جو زیارات کی کتاب ہے اس میں زیارت آل یاسین. یہ 3 چیزیں کرو. اس کے بعد آپ کے شہر سے، تنا سے، یا پورے مدغاسکر سے، جہاں جہاں آپ کی جماعت ہے، جہاں جہاں امام علی کا چاہنے والا ہے، جہاں جہاں یہ عزادار حسین ہے، اس کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آنا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی مریض ہے جادو کا، اس کے اوپر عاشورہ اور آل یاسین پڑھو، 40 دن پڑھو، وہ بالکل صحیح ہو جائے گا. کوئی دوا کرانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں سے پڑھنا، یہاں سے نہیں پڑھنا. دل کی گہرائی سے پڑھنا، یقین کے ساتھ پڑھنا. اور پھر بول رہا، اگر کوئی کراتا ہے یا کرا رہا ہے، اس مجمع میں کوئی ہے ایسا، یا میری مجلس سے سن رہے باہر، سب ریڈیو پہ بھی سن رہے، یوٹیوب پہ بھی سن رہے، اگر کوئی کرا رہا اور میری مجلس سن رہا، تو آج میں مولا حسین کے سامنے بول رہا ہوں، جادو کرانے والے کی نجات نہیں. یہ میں نہیں بول رہا، عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ میرا مولا بول رہا. کتابوں جا کے دیکھو، معصومین کے ارشادات دیکھو کہ جادو کے اوپر امام نے کیا کہا. بدترین گناہ کبیرہ، بدترین گناہ کبیروں میں سے گناہ ہے. اور یہ عجیب بات بول رہا میں کہ یہ ایسا گناہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا. تم شرک کا ساتھ دے رہے، اور شرک کے لیے اللہ قرآن میں بولتا کہ اللہ کی نگاہ میں جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے. میں سب کو معاف کروں گا، جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کروں گا. تو اگر شیطان کی تم مدد لے رہے اللہ کو چھوڑ کے، اور یہ سمجھ رہے کہ تمہاری زندگی میں تنا میں تم کامیاب ہوگے، تم سمجھ رہے کہ اس کو میں نقصان پہنچا کر میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس کو مثال کے طور پہ میں جیل میں بھیجوں گا، اور جیل میں بھیج کے اس کو میں کڈنیپ کرواؤں گا، اور کڈنیپ کروا کے مجھے کچھ مل جائے گا. جو تم کو ملے گا پیسہ، یاد رکھو وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ آگ ہے جو پیٹ میں ڈال رہے. آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج. میں بار بار بول رہا ہوں، میں ممبر پہ حق بولنے آیا، میں ممبر پہ ڈپلومیسی کرنے نہیں آیا، میں ممبر پہ آپ کو خوش کرنے نہیں آیا، بی بی کو خوش کرنے آیا. میں اگر تم پیسے لے رہے، تم سمجھ رہے تمہارا فائدہ ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہو رہا. تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے. آگ کتنے دن کی زندگی ہے؟ جادو کرنے والا فشار قبر کے عذاب میں جائے گا. جادو کرنے والا سکرات موت سے مرے گا. سکرات موت، یو نو واٹ از سکرات موت؟ سکرات موت اس کو بولتے کہ جب ملک الموت روح لینے آتا، 1 مہینہ 2 مہینے روح نہیں نکلتی جسم سے.
یہاں کے رک گئی، یہاں کے رک گئی، یہاں کے رک گئی، انسان ایسا رہتا، ایسا رہتا، ایسا جیسا گردن کوئی دبا رہا، زبان باہر آ جاتی. اللہ کی پناہ مانگیے کہ سکرات موت سے اللہ بچا لے. ہمارے پاس دعائیں ہیں، دعائے عدیلہ، مشہور دعا ہے دعائے عدیلہ. مجھے حیرت ہے کہ یہاں پہ دعائے عدیلہ پڑھی نہیں جاتی نماز کے بعد، ورنہ دنیا میں ہر جگہ دعائے عدیلہ ہوتی. دعائے عدیلہ ایمان کا پروٹیکشن ہے. میں آپ نہیں سمجھے میں کیا بولا؟ دعائے عدیلہ آخری وقت جب شیطان حملہ کرتا موت کے وقت، تو وہ ایمان کا پروٹیکشن جو ہے وہ دعائے عدیلہ. آخری وقت تمہارا ایمان مضبوط رہتا. دعائے عدیلہ چھوٹی بھی ہے، دعائے عدیلہ بڑی بھی ہے. چھوٹی عدیلہ پڑھو، ضرور پڑھو. اگر مسجد میں نہیں پڑھا جا رہی تو گھر میں پڑھو، لیکن پڑھو دعائے عدیلہ. دن میں ایک مرتبہ تو دعائے عدیلہ پڑھنا. سکرات موت سے انسان بچ جاتا. آپ کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ میری موت کیسے آنے والی ہے، میرا آخری وقت کیسے آئے گا. وی ڈونٹ نو. اب تو اچھے ہٹے کٹے زبان تیز چل رہی، جو چاہے بول رہے. وقت موت ہم کو معلوم ہے کہ مرنے والے کیسے، ہارٹ فیل ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، یا بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے، نہیں معلوم ہے کسی کو. تو اس کے لیے یہ دعائے عدیلہ رکھی گئی کہ دعائے عدیلہ پڑھنے والا آخری وقت اس کا سموتھ ایسے نکلتا، شیطان کا حملے سے وہ بچ جاتا. لازم پڑھنا ہے، واجب نہیں، لیکن ایمان کا پروٹیکٹ جو سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہماری ایمان. اور آخری وقت شیطان پورے فورس کے ساتھ آتا، آ کے تمہارے ایمان سے صراط مستقیم سے تم کو ہٹانے کی کوشش کرتا. یہ آخری حملہ ہوتا اس کا، ہٹانے کی کوشش کرتا. ایسے وقت پہ جو چیز کام آنے والی وہ دعائے عدیلہ، جس میں 12 اماموں کے نام ہیں. 12 اماموں کے نام ہیں. رضیت باللہ ربا و اسلام دینوں، وہ والی دعا کہ اسلام تیرا دین ہے، کعبہ تیرا قبلہ ہے، یہ وہ والی دعا. قرآن تیری کتاب ہے. پھر 12 اماموں کے نام ہیں، 13 معصومین کے نام ہیں. بیوی کا نام نہیں ہے، لیکن 13 معصوم جیسے تلقین میں پڑھی جاتی نا، ایگزیکٹلی ویسی ہے. 3 چیزیں کرو اگر یہ چاہتے ہو کہ تم جادو سے بچ جاؤ. وہ نماز پڑھو، ہفتے میں ایک ہی دن پڑھو، منگل کے دن جمعرات کو پڑھو، لیکن زیارت نائیہ اور عاشورہ روز پڑھو. یہ دونوں کمبینیشن کے ساتھ پڑھو. یہ بہترین کمبینیشن ہے جادو سے بچنے کا. زیارت عاشورہ اور زیارت آل یاسین بہترین کمبینیشن ہے. مولا حسین کی زیارت اور امام کی یہ زیارت آل یاسین والی، جو کتنا بھی خطرناک جادو ہو، گڑی کا جادو ہو، ڈال والا جادو ہو، میت کا جادو ہو، قبرستان میں جا کے بال کو نکالنے والا جادو ہو، کالی کا جادو ہو، افریقہ کے بڑے مشہور جادو کہ میتوں سے دفن کرتے، جب وہاں سے قبرستانوں میں جا کے نکالتے، بال نکال کے اس پہ حملہ کرتے، تصویر پہ حملہ کرتے، فوٹو کے اوپر، لباس پہ حملہ کرتے. کئی قسم کا جادو جو آپ کو یہ ساری پرابلمز کو میں پرابلم کر دے گا. بال کا جادو، کپڑے کا جادو، تصویر کا جادو، خطرناک. اب یہ لیتے کیسے تصویر؟ آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر سب کے خوبصورت پکچرز لگے ہوئے، نہیں فیس بک پہ ہے. سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ لڑکیاں بھی نے بھی لگا لیا. ان کی تصویر لینا پہلے زمانے میں مشکل تھا، آج تو کوئی مشکل ہی نہیں. میں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ بولنے والا ہوں، آج نہیں بولوں گا. تو یہ تصویر پہ جادو کرتے. تو میری ایک ہی خواہش ہے آپ سے، یہ 3 چیزیں کرو، تم جادو سے تم مدغاسکر میں بچ جاؤ گے. اور دنیا میں جہاں جہاں سن رہے کوئی، ہر آدمی اس بیماری سے بچ. اور آپ یہ مت سمجھو کہ خالی مدغاسکر میں جادو، یہاں کچھ زیادہ ہے. امریکہ میں بھی ہے، انڈیا میں تو بھی کامن ہے. کیوں؟ پیسے دے کے کروا رہے. اتنے پیسے اگر تمہارے پاس، تم سمجھ رہے یہ پیسے دے کے میں اس کی قسمت کو بدل دوں گا. تم قسمت کو نہیں بدلتے، امام قسمت کو بدلتا. تم نہیں بدل سکتے.
تم اس کے رزق کو تھوڑی دیر کے لیے روکو گے, فیو سیکنڈز, اس کے بعد تمہاری آخرت تو گئی. پھر یہ نہیں بولو گے میں بڑی بڑا مومن ہوں, پھر یہ نہیں بولو گے میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں. اللہ کو اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے, ہماری عبادتوں کا محتاج اللہ نہیں ہے. تم عبادت کرو, پوری کائنات اللہ کا منکر ہو جاؤ تو وہ اللہ ہے, اس کی طاقت علی کل شیء قدیر ہے وہ. اور وہ بدترین دشمن شیطان جو ہے یہ اس کا ساتھ ہے. تو میری ایک ہی ریکویسٹ, 3 چیزیں کرو جادو سے بچنے کے لیے: عاشورہ, آل یاسین اور وہ نماز. بس اب جادو, ورنہ پوری مجلس میں جادو پہ ہو جائے گی. 40 منٹ اسی میں ہو گئے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یار جادو سے ڈر کے آواز ہی نہیں نکل رہی. علی والے ڈرنا نہیں چاہیے, نہیں ڈرنا چاہیے. امام علی کے چاہنے والے ڈرنا نہیں چاہیے. جو علی کی سیرت پہ چلتا نا, اس علی کا جو بات سنتا نا امام علی کا, اس پہ نہیں ہوتی جادو, نہیں ہوتی. میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں, اب میرے جانے کے دن قریب آ گئے, خمس دے دو بس. میں یہ نہیں بول رہا مجھے دو, میرے پاس تو آئی مت. ایک پینی لے کے, ایک پیسہ لے کے نہیں آنا. جس کو دیتے دو یار, جان دیتے دو. خمس دینے والے کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کا گوشت پاک ہے, اس کا نفس پاک ہے, اس کی روح پاک ہے. نہیں ہوگا. نہ اس کا کاروبار گرے گا, نہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا. ورنہ جادو کا اثر ہوگا. جادو سے میں انکار نہیں کر رہا, جادو ہے, لیکن علی والے پہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو حیرت یہ ہے کہ یہ مومن کیسا ہے. امام علی کا چاہنے والا, کیا امام علی کا چاہنے والے پہ جادو کا اثر ہونا چاہیے؟ دیر از سم تھنگ رانگ. کچھ تمہارے فیل میں غلط ہو رہا, جس کی وجہ سے یہ اثر پڑا تمہارے اوپر. بہرحال یہ 3 چیزیں کرو, انشاءاللہ زمانے کا امام تم کو بچا لے گا. اور اگر کوئی آپ کو ایشوز ہے, کوئی سوال ہے, تو مجلس کے بعد مجھ سے کر لینا. پھر کل پرسوں کی مجلس میں اگر کچھ بولنا ہے تو میں بول دوں گا. امام زمانہ, ولادت 255 ہجری 15 شعبان. 255 ہجری سے 260 ہجری تک زمانے کا امام 5 سال اپنے بابا کے ساتھ رہا. 5 سال. 260 ہجری 260 ہجری 8 ربیع الاول 11ویں امام کی شہادت. 260 ہجری سے لے کے 15 شعبان 329 ہجری, یہ پیریڈ کو بولتے ہیں غیبت صغرا, اسمالر اوکلٹیشن انگلش میں. 15 شعبان 2 چیزوں کے لیے اہمیت ہے, 3 چیزوں کی. ظہور کی تاریخ بھی ایک ہے 15 شعبان. 15 شعبان غیبت کبریٰ, جس غیبت میں ہم, یہ تاریخ غیبت کبریٰ شروع کب ہوئی؟ 15 شعبان 329 ہجری 329 ہجری. غیبت صغریٰ 15 شعبان 260 ہجری سے 329, لگ بھگ 78 ایئرز یہ غیبت صغریٰ رہی, جس میں امام کی طرف سے 4 نائب تھے, نامینیٹڈ نائب, جس کو امام نے اپنا نام نائب بنا تھا. عثمان ابن سعید, محمد ابن عثمان, علی ابن حسین ابن رو اور علی ابن سمری, یہ 4 نائب. پہلے 2 جو ہے وہ باپ اور بیٹے, تیسرے نائب حسین ابن رو, کہ جن کے ذریعے سے آپ 15 شعبان کا عریضہ لکھتے. اور اس کے بعد علی ابن سمری, یہ دوسرے خاندان سے. جب ان کا آخری وقت آنے والا تھا 8 دن پہلے زمانے کے, اچھا یہ لوگ چاروں جو تھے یہ ڈائریکٹ امام کے نامینیٹڈ, امام نے ان کو بنایا تھا کہ تم میرے نائب, اور
اس وقت کیا ہوتا کیا تھا یہ نائبوں کے ساتھ؟ ایک ایک مجلس ایک ایک نائب پہ پڑھوں کہ یہ لوگ تھے کون؟ ہم جیسے انسان تھے، بالکل ہم جیسے، لیکن اتنے پائس تھے کہ امام نے ان کو چن کے اپنا نائب بنایا۔ اس زمانے میں لوگ ان کے پاس لے کے جاتے تھے خمس، ان سے لیٹرز لکھتے تھے، یہ ان کو دیتے تھے، یہ امام سے ملتے تھے، امام کو لیٹرز دیتے تھے، امام ان کو جواب لکھتے تھے، وہ لوگ آ کے یہاں پہ امام کو دیتے، ان کو لوگوں کو جواب دیتے تھے۔ یہ لوگ ان کو لے کے جا کے اس زمانے میں بنی عباس کا وہ سخت ترین پیریڈ کہ اپنے آپ کو شیعہ بولنا مشکل ہے، اسی لیے حسین ابن رو کے بارے میں یہ ہے کہ آج تک نہ سنی علماء نے، نہ شیعہ تو نہیں، سنی علماء نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے ابھی تک۔ وہ لوگ بولتے تھے یہ ہمارے عالم ہیں، ہمارے یہ تو امام کے نائب تھے۔ اتنا سخت زمانہ، تقیہ کا زمانہ، کوئی نام نہیں لے سکتا۔ بنی عباس کا وہ گولڈن پیریڈ جس میں 11ویں امام کی شہادت ہے، معتمد باللہ کا زمانہ، ایسے زمانے میں بھی جو شیعہ حضرات تھے وہ حکومت کو خمس نہیں دیتے تھے، حاکم کو خمس نہیں دیتے تھے، وہ اپنے امام کو خمس دیتے تھے۔ اسی نائب کے ذریعے وہ خمس کو دیتے تھے، نائب لے کے جاتا تھا، امام کو دیتا تھا، امام چیک کرتا تھا، اور اس میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں پیسہ حرام کا ملا ہوا تھا اور انہوں نے خمس کو بھیجا تو امام نے ایسا ہٹا کے کہا اس کا خمس مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس میں حرام رزق ملا ہوا ہے۔ آپ سوچو، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ تم خمس دے کر امام پہ احسان کر رہے، خمس دے کے تم احسان نہیں کر رہے، بلکہ امام خمس لے کے تمہارے اوپر احسان کر رہا کہ تمہارے پیسہ پاک ہو رہا۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ لوگ جا کے ڈائریکٹ امام سے ملتے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگ اپنے پیسے ایسا نہیں رکھتے تھے جیسا آج کے زمانے میں ہمارے پاس بچتا ہی نہیں ہے نا، اس لیے نہیں بچتا کہ تم حق امام نہیں دیتے۔ تو یہ 4 نائب کا پیریڈ چلا 89 ایئرس یا 79 ایئرس کا۔ 15 شعبان 329 ہجری کو امام کی غیبت، اب 15 شعبان سے 8 دن پہلے امام علی ابن سمری کے پاس آئے اور آگے کہا سنو، اب میری غیبت، امام کا جملہ، اب میری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو چکا، تم 15 شعبان کے بعد تم اپنا کوئی نائب نہیں بنانا، اس لیے کہ اب یہ میرا پیریڈ بہت لمبا چلنے والا ہے، اس کے بعد پھر میرا ظہور ہوگا۔ اب غیبت کبریٰ آغاز ہو گئی، صغریٰ ختم ہو گئی، تو 15 شعبان کو علی ابن سمری کا انتقال ہوا۔ پہلے سے امام نے بتا دیا تھا، آج یہ چاروں نائبین کی خبر بغداد میں موجود ہے، آج بھی یہ بغداد میں یہ چاروں نائبین کی لہر آج بھی موجود ہے، جو جن کو نوابین اربا بولتے، اربا یعنی 4، یہ 4 نائبین تھے جو امام کے ڈائریکٹ نامینیٹڈ تھے۔ اس کے بعد جو ہمارے تمام مرجع گزرے یہ لوگ بھی امام کے نائب ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ نامینیٹڈ نائب نہیں ہیں۔ اس کے بعد 11ویں امام کی ہر توضیح کے اوپر حدیث ہے کہ جو تقوی میں، علم میں، نفس کی پاکیزگی میں جو بلند ہو جائے گا اس سے تم رجوع کرو۔ اس کے بعد یہ پیریڈ چلتا ہوا آج تک آیا۔ امام کی ولادت ہوئی 15 شعبان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام غیبت میں کب شروع ہوئی یہ غیبت؟ امام کی ولادت کے وقت بھی غیبت تھی، ایسا نہیں کہ امام کی 15 شعبان کو ولادت ہوئی تو پورے سامرے کو معلوم تھا، کسی کو نہیں معلوم، اس وقت بھی غیبت ہے۔ پھر سنو، امام کی ولادت کے وقت بھی پورے سامرے کو نہیں معلوم تھا۔ حیرت ہوگی آپ کو، 2 منٹ سن لو ولادت کا واقعہ کہ امام کا انتظار صرف زمین پہ نہیں ہو رہا، کہاں کہاں ہو رہا سنو۔ یہ روایت بی بی حکیمہ خاتون سے، حکیمہ خاتون 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی سگی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہے، ہمارے امام کی دادی ہے۔ یہ وہی بی بی ہے جو سامرے میں اس زری کے اندر دفن ہے۔ 10ویں امام کی قبر مبارک، 11ویں امام ادھر بی بی نرجس خاتون، 11ویں امام کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون، اور 10ویں امام کے اوپر کی جو خبر ہے گریو وہ بی بی حکیمہ خاتون کی۔ 4 گریو آج بھی اس زری کے اندر ہے، ہم جا کے چاروں زری کو، چاروں گریو کی زیارت کر سکتے، چاروں لحد کی۔ حکیمہ خاتون روایت کرتی 14 شعبان 255 ہجری میں اپنے بھتیجے 11ویں امام کے پاس گئی، میں بھی روزے سے تھی، میرا بیٹا بھی روزے سے تھا 11ویں امام۔ جب افطار کا وقت قریب آ رہا تھا مغرب سے پہلے، میں نے اپنے بیٹے 11ویں امام سے کہا، بھتیجے بیٹا ہی ہوا، میں نے کہا میرے لال میں اب گھر جا رہی، تو 11ویں، غور سے سنو عجیب واقعہ، 11ویں امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ یہیں رہیے۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا پھوپھی اماں کل صبح اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دینے والا ہے
کہ جو زمین اور آسمان میں عدل قائم کرے گا، زمین پہ عدل قائم کرے گا، انصاف کو پیدا کرے گا، جو اللہ کی آخری حجت ہوگا. تو بی بی حکیمہ خاتون پوچھتی ہیں کہ بیٹا کس کے وطن سے ہوگا، کس سے ہوگا؟ اس لیے کہ 11ویں امام کو صرف ایک ہی بیوی ہے، بی بی نرجس خاتون، انہوں نے دوسری شادی نہیں کی. کہا کس سے ہوگا؟ تو کہا نرجس سے ہوگا. کہا نرجس سے ہوگا؟ بی بی حکیمہ خاتون بی بی نرجس خاتون کے حجرے میں گئی، اس لیے کہ صبح سے ساتھ پریگننسی، کل صبح میں اگر بچہ ہونے والا ہے تو اس کا مطلب 9 منتھس کی پریگننسی ہے، ظاہر ہو جاتی. گئی جا کے، اب میں تخدس ہے، میں 1 منٹ میں ختم، ایک جملہ ختم کر، جا کے چیک کیا، چیک کر کے آئے، آ کے کہا بیٹا نرجس کے پاس سے تو کوئی پریگننسی کے آثار نظر ہی نہیں آ رہے، حمل تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو 11ویں امام نے کہا کہ پھپھی اماں اللہ یہ بیٹا مجھے نبی موسیٰ کی طرح دے گا. ارے یار، جیسے فرعون کے خوف سے موسیٰ کی پریگننسی، موسیٰ کی ماں کی پریگننسی کو چھپایا گیا تھا، کہ یہ میرا بیٹا اسی طرح پیدا ہوگا جیسا نبی موسیٰ کی پریگننسی کو چھپایا. اب بی بی نرجس حکیمہ خاتون گھر میں رہ گئی 14 شعبان کی رات جو ہم اعمال کرتے، وہ رات گزری. ایک روم میں جناب نرجس خاتون اور جناب حکیمہ خاتون عبادت کر رہے تھے، دوسرے روم میں گھر میں 11ویں امام عبادت کر رہے تھے. بالکل نماز فجر سے پہلے عبادت کرتے کرتے بی بی حکیمہ خاتون کے ذہن میں ایک بات آئی کہ میرے بیٹے نے کہا، شک نہیں، امام زادی بہت بڑا مقام ہے بی بی حکیمہ کا، کہا میرے بیٹے نے کہا کہ مجھے اللہ ایک بیٹا دینے والا ہے اور صبح ہونے والی ہے. بس خیال آیا، دوسرے کمرے سے 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں جس کا اللہ نے وعدہ کیا وہ ہونے والا ہے. یہ ہے امام. کہتی ہے بی بی حکیمہ کچھ دیر گزری، اچھا اس زمانے میں ایسی لائٹنگ نہیں تھی، چراغ جلتے تھے گھروں میں. کہتی ہے کہ کچھ دیر گزری، میں نے نرجس کے جسم میں، نرجس کے چہرے پہ پریگننسی کے آثار دیکھے کہ ڈیلیوری سے پہلے جو عورت کے حالات ہوتے ویسے حالات بدلنے لگے. بی بی نرجس خاتون کہتی ہے کہ میں اس میں آ گئی کہ ابھی کیا تھا اور اللہ کی شان دیکھو. کہ کچھ دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ہمارا کمرہ نور سے منور ہو گیا، نور سے روشن ہو گیا، اتنی روشنی کہ بی بی حکیمہ خاتون امام زادی ہے. کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب روشنی کم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور امام علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کی ولایت کا اعلان کر رہا. اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون کہتی کہ بی بی نرجس خاتون نے ہمارے زمانے کے امام کو لیا، ماں نے ماتے کو چما پیار کیا. 11ویں امام دوسرے حجرے میں لے کے 11ویں امام کے پاس گئے. اب میری طرف دیکھتے رہے، 11ویں امام کے پاس گئے. 11ویں امام نے اپنے اس فرزند کو ہمارے 12ویں امام کو ایسا سینے پہ لیا، سینے پہ لے کے اپنی زبان 12ویں امام کی منہ میں دی. یہ ہر امام کے ساتھ ہوا. جب امام علی پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول نے دی تھی، وہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا. پہلی جو غذا گئی وہ ماں کی امام کے لواب دہن گئی، لے کے لیا، پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد اب یہاں سے نرجس بی بی نرجس خاتون کی روایت. بس یہ چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے میں مجلس ختم کرا. کل مکمل زمانے کے امام پہ ہوگا، اس لیے کہ میرا 1 گھنٹے کا وقت ہو گیا. بی بی نرجس خاتون روایت کرتی کہ میں سامنے تھی، ادھر حکیمہ خاتون تھی، میرا بیٹا اپنے باپ کے سینے پہ تھا. میرے کانوں میں پرندوں کی آواز آئی، برڈز کی، پرندے کو پرندے ہی بولتے نا، پرندوں کی آواز آئی کہ وہ پرندے اپنے پر یعنی ونگز کو ایسا ہلا رہے. میں پلٹی، پریشان ہو گیا یہ پرندے اندر کیسے آ گئے. اب جو میں نے دیکھا کہ بازو کے کمرے میں بہت بڑا دوسرا روم تھا، وہاں پہ وائٹ کلر کے برڈز، پرندے، بڑے بڑے پرندے اور اتنے بڑے بڑے پر ان کو ایسا ہلا رہے. میں حیرت میں تھی کہ اتنے پرندے آئے کیسے. کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ لمحوں کے بعد 11ویں امام زمانہ کو لے کے اٹھے، اٹھ کے جا کے ان پرندوں کے حوالے امام زمانہ کو کیا
وہ پرندے نے امام کو ایسا اپنے پروں میں لیا اور ہوا میں اڑ گیا. جیسے اڑ کے چلے گئے, بی بی نرجس کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے اپنے شوہر 11ویں امام سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا, یہ کون ہے پرندے, میرے بچے کو کیوں دے دیا؟ تو 11ویں امام نے کہا نرجس یہ پرندے نہیں ہیں, یہ خود سی فرشتے. جیسے تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا ویسی آسمانوں پہ ہو رہا. زمانے کے امام کا ویسی آسمانوں پہ ہو رہا. 8 دن کے بعد امام پلٹ کر آئے. اچھا, امام کے بارے میں, ہر معصوم کے 12 اماموں کے بارے میں, یہ اللہ کے رسول کے بارے میں بھی, کہ جیسے نارمل بچہ 1 مہینے میں بڑھتا, اگر کوئی بچہ پیدا ہو 1 مہینے میں جو بچے کی گروتھ ہوتی, امام کی گروتھ وہ 1 دن میں ہوتی. امام 1 دن میں اتنا بڑھتا جو نارمل بچہ 1 مہینے میں بڑھتا. 8 دن کے بعد وہ پلٹ کے آئے. جب امام کی ولادت ہوئی اس وقت صرف 3 آدمی یا 4 آدمی کو معلوم تھا کہ امام کی ولادت ہوئی پورے سامنے میں. کس کو؟ 11ویں امام, بی بی نرجس خاتون, بی بی حکیمہ خاتون, یہ گھر کے, اور ایک کنیز کا نام ہے یا غلام کا نام ہے. 4 آدمی کے علاوہ ولادت بھی غیبت ہے. اس کے آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ امام پیدا ہو گیا, 5 سال کے زمانے کا امام ہو گیا سامنے میں, 5 ایئرس. خاندان کے کسی آدمی کو نہیں معلوم, ایون 11ویں امام کے سگے بھائی جعفر ان کو بھی نہیں معلوم. مشہور روایت 8 ربیع الاول 60 ہجری 11ویں امام کی شہادت ہوئی, غسل و کفن ہوا, جنازہ باہر آیا, سامرے کے سارے مومنین اور مسلمان آ کے جمع ہوئے, صفیں بننے لگی, پورا خاندان 11ویں امام کا جمع ہوا, پورا سامرہ جمع. امام کے چھوٹے بھائی جعفر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. آپ سوچو, گھر کے اندر باہر نماز ہو رہی, نماز کے لیے بھائی, سگا بھائی آگے بڑھتا. تو روایت کا جملہ ہے کہ جو گھر کا دروازہ تھا اس کا پردہ ہٹا, 5 سال کا ایک بچہ باہر نکلا. 5 سال کا, پھر بول رہا, 5 سال کا بچہ کتنا ہوگا, وہ گھر سے باہر نکلا, اپنے چچا کو دیکھا کہ وہ نماز اب شروع کرنے والے جنازے کی, جا کے ان کے دامن کو, اسے دامن کو پکڑ کے کہا چچا یہ حق میرا ہے. 5 سال کا بچہ روک رہا, چچا ایک لمحے میں پیچھے ہٹ گئے. جعفر زمانے کے امام نے اپنے باپ کی نماز پڑھی, نماز پڑھا کے اسے پلٹ کے خمس سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے کہ جو خمس لے کر آئے تھے, کچھ نشانیاں لے کر آئے تھے, کچھ پیسے لے کر آئے تھے. امام نے ان سے کہا کہ سنو, جو تم میرے بابا کو دینے آئے وہ سب لے کے گھر کے اندر آنا. اور اس کے بعد امام نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھو, ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے بعد کیا نشانی ہے, کہ آپ کا کون سا, آپ کا بیٹا, آپ امام کون ہوگا؟ تو کہا جو تمہارے چھپے ہوئی چیزیں, تمہارے سوالات کا بولنے سے پہلے جواب دے وہ میرا وارث ہوگا. اور وہ پیسوں کو بتائے. تو امام نے اس وقت کہا تھا ان کو دیکھ کے, بڑے مشہور واقعات, پلٹ کے کہا تھا کہ اس میں اتنے پیسے کوٹھے, اتنے پیسے سچے, اور ان کے سوالات کا جواب 5 سال کے. اور امام پردے اندر گھر کے اندر چلے گئے, گھر کے اندر چلے گئے, پھر غیبت شروع ہو گئی. بس بات کو میں یہاں روک دیا, کل اسی گھر سے مجلس شروع کر. اب بڑے انٹرسٹنگ واقعات آئیں گے, دلچسپ واقعات آئیں گے کہ امام چلے گئے, کیا کیا ہوا. کیا ہم یہ غیبت کبریٰ میں امام سے مل سکتے؟ اس لیے کہ کئی ایسی حدیثیں کہ جس میں کئی لوگ سوال کرتے کہ وہ بھی تو حدیث ہے کہ امام بولے کہ کسی سے نہیں مل سکتے. تو بہرحال اس کا بھی جواب دوں گا. 6-7 دن انشاءاللہ ہوں آپ کے درمیان میں, زمانے کے امام کے حالات ہوں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اور انشاءاللہ وہ اعمال بھی دوں گا جو زمانے کے امام کے اعمال ہیں, ڈائریکٹ امام زمانہ کے اعمال کرنے سے کیا فائدہ ہوتا. اس لیے کہ امام سے رجوع کرنا, امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا, یہ افضل ترین عبادت ہے. انتظار فرض افضل ترین. بس دوست, مولا آپ کو آباد رکھے, مولا خوش رکھے آپ کو, مولا ہر بیماری سے, ہر جادو سے آپ کو محفوظ رکھے. عاشورہ زیارت نائیہ یاد رکھنا, زیارت آل یاسین یاد رکھنا,
اور حاجت کی نمازی آدھے گھنٹے کا پیکیج 40 دن تک کرو. آل یاسین، زیارت آل یاسین، زیارت عاشورہ و حاجت والی نماز. تمہارے گھر میں اگر ہے بھی کوئی تو چلا جائے گا. انکل کوئی آ کے بیٹھے ہیں گھر میں، نہیں کسی نے کسی انکل کو بھیجا ہے نا، وہی انکل اس کے گھر میں چلا جائے گا. اب میری دعا بھی یہ کہ جو جادو کرا تھا اللہ اس کے اوپر جادو ہو جائے. ارے آمین بولو، ڈر رہے کیوں؟ میں کھل کے بول رہا، آپ کو کیا ڈر ہے؟ اس لیے کہ بھروسہ کسی پہ نہیں، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پہ بھروسہ ہے. میرا مولا بچانے والا اور کوئی نہیں بچانے والا. یاد رکھو، اللہ بچائے گا یا امام زمانہ بچائیں گے اور کوئی نہیں بچائے گا. آئی ایم ویری ہیپی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے اوپر اتنا پریشر تھا، اتنے لوگ بول رہے تھے کہ مولانا اب کل سے مجمع نہیں آئے گا. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کافی ہے میرے لیے. مجمع آئے مجمع نہیں ہے، جو آئے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں آئے گا ثواب سے محروم رہے گا. نہیں کچھ سیکھ کے جاؤ گے نا. 1 گھنٹہ بیٹھ کے فرش عذاب میں بیٹھو گے، اگر ایک بھی نگاہ کرم بی بی کی پڑ گئی تو ختم ہو گئی. اعمال بھی قبول ہو گئے، روزے بھی قبول ہو گئے. میں جتنے لوگ اعتکاف میں گئے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب کی طرف سے، میں اپنی پرسنل طرف سے، کہ مولا ان کے اعتکاف کو قبول کرے اور ہم سب کو سعادت دے کہ آئندہ ہم بھی اعتکاف میں جائیں. اللہ آج جب اعتکاف والے گھر جانا تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سعادت دی تھی. شکر کی نماز ضرور پڑھو، اس لیے کہ معصوم کا جملہ جتنا تم شکر ادا کرو گے اتنی نعمتوں میں اللہ اضافہ کرے گا. تو یہ بہت بڑا آنر ملا ان لوگوں کو جو اعتکاف میں بیٹھے، اور اللہ ان کے اعتکاف کو قبول کرے اور ہم سب کو سعادت دے. دوستو اعتکاف میں تو بیٹھ گئے، صبح سے شام ہو رہی تھی، لوگ لا کے کھانا دے رہے تھے، بہترین سفرہ بچھ رہا تھا، کتنے آرام سے بیٹھ کے کھا رہے تھے. لیکن حسین کے بچے آرام سے بیٹھ کے کھانا نصیب نہیں ہوا نصیب، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے، جس میں ایسے بچے بھی تھے کہ جن کو دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں. دوستو یہ سوچو کہ کیسے پھول تھے کربلا میں، ایسے پھول کہ میرے مولا حسین کا خود جملہ ہے کہ میرا یہ بچہ اتنا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، میرے بچے کو پانی دے دو. انسانیت یزید کے لشکر میں ختم ہو گئی تھی. زمانے کے امام سے ایک چاہنے والے نے، ملاقات امام کا واقعہ، چاہنے والے نے پوچھا تھا کہ کس کے مصائب پڑھنا، تو کہا میرے جد کے مصائب روز پڑھو، 24 گھنٹے پڑھو کربلا والوں کے، ہر روز مصائب پڑھو میرے جد کے اور گریا کرو، اس لیے کہ امام خود گریا کرتا. اس کے بعد امام نے کہا کہ 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرو. ایک اس شہید کا کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا، مولا عباس، اور کہا کہ ایک اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. عزیزو، ہر سال انڈیا میں ایک شہر ہے کلکتہ، میں رجب میں وہاں پہ 5 مجلسیں پڑھتا ہوں. مٹھیا بروج ایک جگہ ہے وہاں پہ، شاہی امام بارگاہ. تو جب میں پڑھتا ہوں تو لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ مولانا عاشورے کے دن یہاں سے جلوس نکلتا ہے، مین جلوس جو عاشورے کا کلکتہ کا ہے، کہا اس میں زلجنا بھی ہوتا، اور یہ جلوس ایک ہندو بستی سے جاتا. کہا جب یہ جلوس پہنچتا، پہلے سے ہندو عورتیں برتن میں دودھ لے کے ٹھہرتے، اور جب زلجنا پہنچتا تو اس کے پیروں کے پاس ڈالتے. ان عورتوں سے پوچھا کہ تم یہ عمل کیوں کرتی ہو؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین کا ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، تو ہم اس علی اصغر کے نام پہ یہ دودھ کو کرتے ہیں. عزیزو، آج کسی نے علی اصغر کو دیکھا نہیں، لیکن اس بچے کے نام پہ آج بھی غیر مذہب کے لوگ بھی آگے بڑھ. وہ کیسے ظالم تھے
کہ جب حسین نے کہا میرا بچہ پیاسا ہے تو عمر سعد ظالم کہتا ہے حرملہ سے کہ اکتا کلام الحسین. عزیزو رباب وہ بی بی ہے کہ کربلا کی ہر ماں کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ میدان سے واپس نہیں آئے گا. لیلا کو حسین نے کہہ دیا تھا کہ لیلا اب دعا نہیں کرنا. جناب زینب نے اون و محمد سے کہا تھا کہ بچوں میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا. شہزادے قاسم سے بھی ام فروا نے یہی کہا تھا کہ روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے، میدان سے واپس نہیں آنا. ہر ماں کو یقین تھا لیکن رباب کو یقین نہیں تھا. رباب کو یہ بالکل یقین نہیں تھا کہ میرا بچہ اس طرح ذبح ہو کے آئے گا. اسی لیے جب حسین واپس آئے علی اصغر کو لے کر تو ماں نے دیکھتے ہی حسین کو کہا کہ مولا کیا میرا بچہ پانی پی چکا؟ حسین نے سر کو جھکا کے کہا کہ رباب وعدہ کرو صبر کرو گی. تو بی بی نے سر کو جھکا کے کہا کہ مولا میں وعدہ کرتی ہوں. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا. عزیزو جب ماں کی نگاہ علی اصغر پہ پڑی تو ایک چیخ نکل گئی، کہنے لگی علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ عزیزو جب 11 محرم کو یہ قافلہ چل رہا تھا اور رباب نے اونٹ کی بلندی سے حسین کے لاشے کو اور علی اصغر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا تو رباب نے مولا حسین کے لاشے کو دیکھ کر کہا میرے والی آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. بی بی کا بس میں نے مجلس ختم کر دی. بی بی کا یہ دستور تھا کہ جب شام سے واپس آئی تو روزانہ مدینے میں اپنے گھر میں اپنے جیسے ہی دھوپ نکلتی صحن خانہ میں آتی، کربلا کا رخ کر کے کہتی کہ میرے والی آپ کا لاشا دھوپ میں تھا، میں کیسے سائے میں بیٹھوں. ایک دن مدینے میں بس مجلس ختم ہو گئی. ایک دن مدینے میں بہت بارش ہوئی. بی بی زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے کہو اندر آئے. چوتھے امام قریب گئے، جا کے کہا اماں اندر آ جائیے. تو بی بی نے کہا نہیں بیٹا میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. امام نے ایک منزل پہ حکم جاری کیا کہ اماں میں حکم جاری کر رہا آپ اندر آ جائیے. اس وقت رباب نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا پروردگار میں نے کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا ہے، مدینے میں ایک امام کا حکم ہے، تو رباب کی عزت کو بچا لے، بس یہ کہنا تھا. بی بی خاموش ہو گئی. شہزادی زینب نے کہا کہ بیٹا ماں کو دیکھو. امام قریب گئے اور کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میری ماں بابا کے پاس چلی گئی. بس دوستو رباب کے پہلو میں ایک گٹھری تھی، گٹھری جو شام سے لے کر آئی تھی، جو سینے سے لگا کے روتی تھی. جب گٹھری کھولی گئی تو اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی جو ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی علی اصغر تمہارا جھولا بھی جل گیا بیٹا، تم بھی نہیں رہے. ارے ماں زندہ کیسے رہے؟ بار بار یہی کہتی تھی علی اصغر ان لکڑیوں کو دیکھتی ہوں تو تمہارا جھولا یاد آتا ہے. الہی پروردگار بی بی رباب کے اس معصوم شہزادے کا واسطہ سب مل کے آمین بولو. ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کر دے. شیعت کی حفاظت فرما. بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ، بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ، جو جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے شب قدر کے مختصر سے اعمال کو قبول کر لے. پروردگار امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. جادو کے اس شیطانی عمل سے ہم کو محفوظ رکھ. جو یہ یہاں پہ پرابلمس ہے اللہ ان پرابلم سے ہر مولا کے چاہنے والے کو بچا لے. جو بے گناہ قید میں ہے، ابراہیم زکزکی جو سوڈان میں اور شیخ سلمان جو بحرین میں، جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے اللہ ان کو صحت کے ساتھ آزادی کر دے.
جتنے دشمنان حیدر کرار ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور امام علی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، سارے مرحومین کو بخش دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جمیع مومنین اور مومنات جنہوں نے آج نیاز کا انتظام کیا ان کے مرحومین، یاور بھائی کے والدین، مدغاسکر کے سارے مرحومین، اور یہ جو چاروں نائبین تھے امام کے، ان چاروں نائبین کے لیے پڑھ دیں سورہ فاتحہ، اور جس کی بھی پہلی رات ہے۔ بسم اللہ صراط الذین، بسم اللہ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء واسيران كربلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، روحي وأرواح العالمين لك الفداء. السلام عليك على أختك المعصومة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا تفسير القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.